بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میں صدر بہار سے، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ اسلام میں مزاروں پر جانا اور وہاں دعا مانگنا یا منت مانگنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اگر وہاں جا کر دعا مانگنا غلط ہے تو اس بار میں اپنے گھر کے کسی بزرگ کو کیسے بتاؤں؟ لیکن یہ انہوں نے وضاحت نہیں فرمائی کہ کس کے مزار پہ جانا چاہتی ہیں۔ یہ مزار خود یہ جو لفظ ہے یہ زیارت کے معنی میں، یعنی جس جگہ کی زیارت کیا جائے اسے مزار کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں، پاکستان میں مزار ہر قبر پہ جہاں لوگ جاتے ہیں اس کو مزار کہا جاتا ہے۔ فلاں بابا کا مزار، فلاں بزرگ کا مزار، فلاں پیر کا مزار۔ اس معنی میں اگر مزار آپ سوال کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر اس مزار سے مراد اہل بیت اطہار علیہ السلام کے روضے ہیں تو وہ روضے، وہ جو حرم ہے ائمہ معصومین کا، نجف، کربلا، سامرہ، کاظمین، مشہد، ان جگہوں پر جانا اور وہاں پر عبادتیں کرنا اور وہاں پر دعائیں کرنا اور ان کو وسیلہ بنانا قطعاً جائز ہے اور امر مستحسن و مستحب ہے، تاکید ہے اس کے اوپر۔ لہذا ہم اگر قبروں پہ جانے کی بات ہے اور وہاں دعا کرنے کی بات ہے تو خود ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے والدین کی قبر پر جاؤ اور جا کے وہاں پر ان کو فاتحہ پڑھو، ان کے لیے قرآن پڑھو اور ان کے دعا کرو، تو دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی قبریں اور ایسی جگہ جہاں پر نعوذ باللہ کوئی شرک کا پہلو پایا جائے تو ایسی جگہوں پر جانے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، قطعاً نہیں جانا چاہیے۔ شکریہ۔ میری آنے والی اولاد نیک اور صحت مند ہو، اس کے لیے کوئی دعا فرمائیے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان جس وقت بچہ پیٹ میں ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہر مہینے کے لیے دعائیں تعلیم کی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھے۔ اگر وہ دعا نہیں بھی پڑھ سکتا ہے تو بہتر یہ کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے۔ جتنا زیادہ انسان قرآن کی تلاوت کرے گا اتنا زیادہ انسان کے پیٹ میں جو بچہ ہے، یعنی خاتون کے پیٹ میں جو بچہ ہے، وہ نیک، صالح اور یقیناً فرما بردار ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ذی الحج میں جن کے گھر میں قربانی ہوتی ہے تو کیا وہ لوگ 1 سے 10 ذی الحج کے تک ناخن کاٹ سکتے ہیں اور شیو نہیں بنا سکتے؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ شیو بنانا یعنی داڑھی کو مونڈنا یہ تو ہر حال میں حرام ہے، جائز 12 مہینے حرام ہے۔ 12 مہینے حرام ہے۔ ناخون کاٹنا بھی، یہ جو آپ نے اگر سنا ہے تو یہ حج پہ جانے والوں کے لیے کچھ مستحبات ہیں، ان میں سے ہے ناخون کاٹنا، داڑھی نہ بنانا، یہ سب۔ لیکن یہاں پر جو ہیں، وہاں پر جو حج پہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل داڑھی مرتب کر سکتے ہیں، ناخون کاٹ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال رہے داڑھی کا موڑنا حرام ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ 10 محرم کو فاقہ رکھنا کا مطلب ہے بالکل بھوکے رہنا، چائے وغیرہ بھی کچھ کیا نہیں پی سکتے؟ ابیرہ کا سوال ہے، یہ یو پی سے۔ فاقے کا مطلب یہی ہے کہ جو روزہ نہیں ہے لیکن عصر تک سرکار سید الشہداء کے بھوکے پیاسے شہید ہونے کی یاد میں، ان بچوں کی بھوک اور پیاس کی یاد میں جو ہم فاقہ رکھتے ہیں عصر تک، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ صبح سے عصر تک کوئی چیز نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، اور اس طریقے سے فاقہ رکھ کے ان کی یاد میں ہم غم میں ان کے شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اسی عاشور کے دن کوئی ہم کو پانی لا کر پلا رہا ہے، سبیل لگایا ہے کسی نے، نام حسین پہ دے رہا ہے، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی نے سبیل حسینی کا پانی لا کے، شربت لا کے آپ کو دیا اور آپ نے پی لیا، آپ فاقے سے تھے تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں آپ پھر پرہیز کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خود انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ جان لیں عاشور کے دن سبیلیں لگانے کا روایتوں میں بہت ثواب ہے، پانی پلانے کا بہت ثواب ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر عذاب اور بلا نازل ہو تو کیا کریں، کیونکہ ہر کام الٹا ہو رہا ہے ہمارا؟ عذاب اور بلا نازل نہیں ہوتی،
سرکار رسالت مآب سے پروردگار عالم نے یہ فرما دیا ہے، ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اے رسول آپ ہوں تو اس پر عذاب نہیں نازل ہوگا۔ یہ جو بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، جو حالات بدلتے ہیں، وہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے۔ جزاء بما کسبت، جو تم نے حاصل کیا اس کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پہ رزق میں تنگی آ رہی ہے، کیوں؟ روایت میں اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک سبب یہ بہت بڑا ہے کہ جب انسان رشتوں کو توڑتا ہے تو خداوند عالم اس کے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ یعنی سسٹم خداوند عالم نے ایسا رکھا ہے، آٹومیٹک ایسا ہو جاتا ہے کہ جب تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑو گے تو تمہارے رزق میں کمی آ جائے گی، رشتوں کو جوڑو گے تو رزق خود بخود برکت پائے گا۔ اسی طریقے سے جو بھی چیز الٹ پلٹ ادھر ادھر ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی انسان یا گناہوں کی طرف جا رہا ہے، یا اس نے اطاعت و فرما برداری خداوند عالم کی چھوڑ دی ہے، عبادتوں کو چھوڑ دیا ہے، یا انسان کی زندگی میں جھوٹ اور حرام آ گیا ہے، تو اس سے یہ مشکلات و پریشانی آتی ہے۔ ناممکن ہے کہ انسان متقی پرہیزگار ہو، سب کچھ ہو، اور اس کے باوجود بھی سب کچھ الٹ جائے پلٹ جائے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ امتحاناً ہو سکتا ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، لیکن مکمل الٹ پلٹ ہو جائے ایسا ناممکن۔ شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا چند سوالات کے جوابات دے دیجیے۔ نماز میں سجدہ کرتے وقت لیڈیز کی ایلبو ٹچ ہونا چاہیے زمین پر یا نہیں؟ مستحب ہے، مردوں کا نہیں ہونا چاہیے لیکن عورتوں کا ٹچ ہونا چاہیے، جمع ہو کے، یعنی سمیٹ کے ان پہ سجدے میں کرنا مستحب ہے یہ۔ جی۔ نماز کے بعد وضو ٹوٹ جائے اور شکر کا سجدہ کرنا باقی ہو تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، سجدہ شکر ادا کرنے میں اگر وضو ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وقت ہے اور کر سکتا ہے تو انسان شکر کا سجدہ بھی بغیر وضو کے نہ کرے۔ نماز میں اگر ہم نے غلطی کر دی ہو تو نماز توڑ کے پھر سے پڑھنا صحیح ہے کیا؟ نہیں، آپ دیکھیں جو کچھ کمی اور زیادتی کی وجہ سے انسان نماز پوری کر سکتا ہے، کہیں پر سجدہ سہو ہے، کہیں پہ نماز احتیاط ہے، اس کو دیکھ لیجئے، تفصیل موجود ہے۔ نماز پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر گھر میں توضیع المسائل کا ہونا بہت ضروری ہے، اس میں سارے احکامات ہیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی ضرور ہوگی، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ نماز کے بعد دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنے کے بعد ان کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں اپنے تمام حاجات کو رکھے۔ سب سے اہم حاجت یہی ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کی سلامتی اور ظہور کی دعا کرے اور ان کو وسیلہ بنا کے اپنی حاجتوں کو بیان کرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کنیز فاطمہ، ولیج سنہرا، ڈسٹرکٹ بلند شہر سے۔ میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ بینک میں کام کرنا منع ہے کیونکہ بینک انٹرسٹ لیتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں بینک کا ایگزام دے رہی ہوں، ایز اے بینک کلرک یا بینک کا پی او کام کر سکتی ہوں؟ بینک میں آیت اللہ العظمیٰ سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ بینک میں جو حلال کام ہے اس کو کرنے کے لیے نوکری کرنا جائز ہے، جو حرام کام ہے اس کا کام کرنے کے لیے نوکری کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اگر حرام کام کر کے انسان نوکری کر رہا ہے تو جو مال اور دولت یعنی تنخواہ پہ مل رہی ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ لہذا مثلا انٹرسٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، اس میں کام نہ کرے، باقی دوسرا مثلا کاموں میں اگر کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے؟ کیا لیڈیز اس خاص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں اور پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ پڑھ سکتی ہیں، بالکل، جو نیت عام دنوں میں اسی دنوں میں وہ بھی کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، کوئی شرط اس میں نہیں ہے۔ ہاں، خیال رہے کہ جو کتاب ہے یا جو ہے اس میں جو نام آ رہے ہیں اللہ کے اور معصومین کے، اس پہ ہاتھ نہ ٹچ ہو، باقی اگر کسی کو زبانی یاد ہے زیارتیں تو پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم زیدی بھائی اور مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گا۔ اگر کسی شخص کی بیوی بے وفائی کرے اور شوہر اس کو کسی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لے تو کیا حکم ہے؟ اور عورت کے لیے آخرت میں کیا سزا ہے؟ اور وہ شوہر اگر اس کو معاف کر دے تو شوہر کے لیے کیا جزا ہے؟ اگر کوئی خیانت کرے، بے وفائی کرے، بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، اس نے خدا پہ بھروسہ نہیں رکھا، اور اس کی سزا اگر اسلامی حکومت ہے اور گواہ موجود ہیں اس کام کے لیے تو اسلامی حکومت میں بہرحال سزا معین کی گئی ہے، لیکن ابھی ہمارے یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو اس کی کوئی سزا
نہیں ہے کہ ہم خود سے کھڑے ہو کے سزا دیں، ایسا نہیں ہے۔ اور عذاب اخروی، اگر اس نے مرتے دم تک اپنے عمل سے توبہ نہیں کیا تو بہرحال خدا کے یہاں عذاب اخروی ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، یہ بالکل معین ہے، لیکن ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لیا ہو۔ سب سے اہم سوال جو اس جگہ پہ ہے کہ اگر شوہر معاف کر دے، خیانت کرتے ہوئے دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن اب اگر بیوی شرمندہ ہے، توبہ کر رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے اور شوہر نے معاف کر دیا اور پھر بھی اپنے ساتھ رکھا، تو خداوند عالم بے حساب اجر ایسے انسان کو دیتا ہے۔ بے شک۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے معاف کرنے سے وہ اور جری ہو جائے، جی۔ عورت اور بڑے گناہ کی طرف جائے، تو ایسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ نادم ہے، واقعاً عورت توبہ کر کے آ گئی ہے اور واقعاً شرمندہ ہے، تو یقیناً معاف کر دینا چاہیے، خدا بہت اجر دے گا۔ البتہ یہاں پر ضروری ہے کہ اس کے گناہ، اس کے بہکنے، اس کی طرف جانے کی طرف سبب کون بنا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مرد حضرات نے کوئی کمی رکھی ہے تو بنا ہے؟ بے شک۔ اس کے اوپر توجہ ضروری ہے۔ شکریہ۔ جاوید مولانا صاحب کو میرا سلام۔ علیکم سلام۔ میں خان ادیب، شہر سورت۔ میرا کویشچن ہے، روڈ پر مانگنے والوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسوں کا کہاں استعمال کریں گے، اس لیے انہیں پیسے دینا چاہیے یا نہیں؟ مانگنے والے بچوں اور عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی مقلد ہیں۔ کسی کی بھی تقلید کر رہے ہوں، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ انسان غلط راستے پہ فیضے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ منہ سے بو آ رہی ہے شراب کی، پھر بھی وہ فقیر ہے، ہم اس کو پیسے دیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر مانگنے والا کسی گناہ یا حرام کی طرف لے جا رہا ہے تو اس کو پیسے دینا، چاہے وہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں، مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ خیال رہے، عورتیں یا یہ بچے، ان کے سرپرستوں کا پتہ چلانا چاہیے، ان کی مدد کرنا چاہیے، ان تک پہنچنا چاہیے، ورنہ عام طور سے جو مانگنے والے ہیں ان کے اوپر اگر ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں تو دیں، ورنہ یہ معمولاً غلط طریقے سے غلط راستوں پہ جاتے ہیں، خصوصاً شراب اور جوئے اور ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، منشیات کی طرف زیادہ۔ جی غلط راستوں پہ جاتے ہیں۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد نہ کیا جائے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ پلیز چاش کی نماز کی ڈیٹیل بتائیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کسی غالباً اہل سنت بھائی کا سوال ہے۔ مذہب اہل بیت میں چاشت کی نماز کوئی نہیں ہے۔ مذہب اہل سنت میں چاشت کی نماز ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سے زوال آفتاب سے پہلے کہا گیا اس کو پڑھنے کو، اور بہت ہی زیادہ اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس کو 2 رکعت لکھا ہے، بعض نے 4 رکعت لکھا ہے، بعض نے 4 سے 12 رکعت لکھا ہے، تفصیل موجود اہل تشیع میں اہل بیت، مذہب اہل بیت میں نماز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم آغا صاحب اور جاوید بھائی۔ سلام۔ کیا قرآن سے استخارہ کروانا بزنس کے سلسلے میں اور منع آیا تو بعد میں دوبارہ کروا سکتے ہیں؟ سیم نیت اور سیم کنڈیشن پہ نہیں کیا جا سکتا۔ سیم ڈے، سیم نیت، سیم کنڈیشن نہیں کیا جا سکتا۔ نیت بدل جائے، کنڈیشن بدل جائے، دن بدل جائے، کچھ مثلا آج نیت کیا تھا، پھر 1 ہفتے کے بعد اگلے جمعے کو، تو پھر امکان ہے کہ دوبارہ اسی کام کو دیکھ لے، ورنہ ایک کام کے لیے استخارہ منع یا دوبارہ پھر فوراً اسی کام کے لیے استخارہ دیکھنے کے بعد جو ہے اس پہ یہ سوچے کہ اب تو بہتر آ گیا، تو نہیں کرنا چاہیے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ ویسے بھی ایک جنرل بات ہم بتا دیں تمام اہل ایمان کی خدمت میں، استخارہ ہمارے یہاں کوئی واجبی امر نہیں ہے، استخارہ کوئی لازمی امر نہیں ہے، استخارہ ایک راہ حل ہے کہ مشہور ہے عرب میں الخیرۃ عند الحیرہ، جب انسان حیرت میں ہو، سرگردان ہے، نہیں پتہ چل رہا ہے، عقل انسان کی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے، آپشنز ہیں، 2 جگہیں ہیں، 2 چیزیں، تو انسان اس جگہ پر استخارہ کر سکتا ہے، رائے لے سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ہر کام کے لیے، ہر چھوٹے کام کے لیے، ہر بڑے کام کے لیے، ہر چیز کے لیے استخارہ دکھائے تو اس کی سخت ممنوعیت ہے، روکا گیا ہے۔ انسان کو اپنی عقل پہ بھروسہ کرنا چاہیے، عقل کے بعد اگر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تو پھر خدا پہ بھروسہ کر کے استخارے کی طرف آگے بڑھے۔ لہٰذا بہت زیادہ ہر کام میں استخارے کی طرف نہ جائیں، بلکہ جہاں بہت بالکل
3-4 ڈاکٹر ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو استخارہ کر لیا, سب ایک ہی جیسے ہیں, تو جس ڈاکٹر کے لیے آیا اس کے پاس چلے گئے. آپشنس میں عقل کام نہ کرے تو آگے بڑھیے, ورنہ نہیں. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم جناب جاوید صاحب اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں مستقیم اعظم گڑھ سے. میرا سوال ہے کہ اگر جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کو دل میں ہی اردو میں ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں, نہ کہ عربک لفظ پڑھنے کے بجائے اردو لفظ کو ہی دل میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ آیت اللہ خامنہئی حفظ اللہ کے مقلد ہیں. خاص کر کے الفاظ کا دہرانا اردو میں یا الفاظ کو پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے, لیکن سورہ الحمد پڑھی جا رہی ہے, اب اس کا ٹرانسلیشن خود بخود دل میں آیا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے باہر نہ جائیں, نماز سے الگ سے کوئی کلمات یا اس کو دہرائیں نہیں, پڑھیں نہیں. لیکن اگر ذہن میں انسان کے سورہ الحمد امام جماعت پڑھ رہا ہے, سورہ قل واللہ انسان پڑھ رہا ہے امام جماعت, اور یہاں ہمارے ذہن میں اس کے ٹرانسلیشن آئے جا رہے ہیں, معنی آئے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص کر کے اس کے ترجمے کو پڑھنا, دہرانا یہ صحیح نہیں, نماز میں صحیح نہیں ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم آغا صاحب. علیکم السلام. اگر سجدے کے دوران شک ہو جائے کہ ایک سجدہ انجام دیا ہے یا 2, تو اس کا آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق کیا حکم ہے؟ خدا چینل ون کے تمام افراد کو سلامت اور آباد رکھے. الہی آمین, الہی آمین. سجدے میں اگر شک ہو رہا ہے تو اگر انسان سجدے سے سر اٹھانے کے بعد شک کیا کہ پہلا ہے دوسرا, اور ابھی کسی اور طرف تشہد کی طرف نہیں بڑھا ہے, یعنی کھڑا نہیں ہوا ہے قیام کے لیے, تو فوراً دوسرا سجدہ کرے گا اور ایک پر بنا رکھتے ہوئے دوسرے سجدے کو انجام دے کے نماز کو آگے بڑھائے گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں امبیڈکر نگر سے مہوش. میرا سوال ہے کہ ارلی پریگنسی میں نماز کے دوران سجدے میں جاتے وقت اگر عورت چاہے کہ دونوں گھٹنے کو تھوڑا دور دور کر کے سجدے میں جائے تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. اعضائے سجدہ جو 7 اعضائے سجدہ ہیں, ان کو اگر زمین پہ ٹچ کر رہی, چاہے تھوڑا فاصلے پہ دور کے بھی, اور اس حالت میں خاص کر کے کوہنی کو مثلا دور رکھا, زمین پر پوری کوہنی رکھا, سجدے کے جو اعضاء ہیں وہ اگر زمین پر ہیں, چاہے وہ کسی بھی صورت میں, تو سجدہ نماز صحیح ہے, بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ گھر کے صحن میں ان درخت کو لگا سکتے ہیں جن میں کانٹے ہوتے ہیں لیکن وہ خوبصورت ہوتے ہیں اور سایہ بھی ہوتا ہے؟ پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے. لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مظفر پور سے ہاشم علی. میرا سوال ہے کہ اگر پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں تو آیت اللہ خامنہئی حفظ اللہ کا کیا فتویٰ ہے؟ ہر مرجع کا فتویٰ یہی ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں جہاں پہ پڑ جائیں, چھینٹیں نجیس ہیں, اس جگہ کو پاک کیا جائے گا. اگر جسم پہ لگے تو جسم کو پاک کرنا ہے, کپڑے پہ لگے تو کپڑے کو پاک کرنا ہے. جی شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ بکس پر جو پڑھائی کے لیے یوز ہوتی ہے, پرنٹڈ یا لکھی ہوئی, جس میں نالج ہوتا ہے, اس پر پاؤں رکھنا یا اس پر چلنا کس طرح ہے, کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. جو بھی کتاب ہے, چاہے وہ دنیاوی تعلیم کی کتاب ہو, اس پر بھی پیر نہیں رکھنا چاہیے, اس پر نہیں چلنا چاہیے, صحیح نہیں ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام مولانا صاحب. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی الیکٹرانک چیز نجس ہو جائے تو اسے کیسے پاک کیا جائے, جیسے کہ ریموٹ, واشنگ مشین وغیرہ وغیرہ. خدا چینل ون کے ٹیم کو سلامت رکھے. آمین. ریموٹ اگر نجس ہے تو اس کو کھول کے, اگر اس کا کور صرف پاک کرنا ہے, کھول کے کہ اس کی مشینری پہ کچھ نہ ہے, نکال کے اگر الگ کیا جا سکتا ہے تو پاک کر لیں. موبائل نجس ہوا تو موبائل کے کور کو نکال کے اگر پاک کر سکتے ہیں پاک کر دیں. یا مثلا کوئی ایسی چیز ہے جس میں بڑے بڑے تار ہوں تو اس کو لائٹ سے نکال کے پاک کرنا ہے, پانی ہی سے پاک ہوگا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. واشنگ مشین تو اس میں تو پانی ہر جگہ اوپر سے ڈالا ہی جا سکتا ہے جو استعمال ہے, نجس ہو جائے تو اس کو پانی سے ہی طہارت ہوگی. اب اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پر پانی جانے سے خراب ہو تو پھر اس کو احتیاط ہے کہ پاک نہ کریں, اس کو جو ہے وہ اس پہ کوئی کور لگا کے یا جیسے استعمال کرنا مثلا موبائل, ورنہ اس کے کور کو پاک کر لیں, اوپر سے پاک کر لیں, پانی جہاں گیا اس کو بعد میں خشک کر کے تب تار لگائیں, یہ کر سکتے ہیں. طہارت بہرحال پانی کے ذریعے ہی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب.
میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص نے آج تک کوئی خمس ادا نہ کیا ہو، اب وہ شادی شدہ بھی ہے اور پہلی بار وہ احساس کرے کہ خمس کا حساب اور کتاب کرنا چاہے، ایسی صورت میں وہ کیا کرے، کہاں سے سٹارٹ کرے؟ میں مقلد آغا سیستانی حفظ اللہ کا ہوں، میں علی گڑھ سے ہوں اور میرا نام مرتضیٰ ہے۔ جی، انسان کے اوپر بلوغ کے بعد جب بالغ ہو گیا، 15 سال مکمل ہو گئے، تو اب اس کی جو پہلی آمدنی ہے، پہلی انکم ہے، اس کے اوپر سے 1 سال گزرنے کے بعد خمس واجب ہو جاتا ہے، جو بچت ہے اس پہ۔ جی، مثال کے طور پر 1 جنوری کو آپ 15 سال کے ہوئے، اب اس کے بعد آپ کو 1 جنوری کے بعد آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے جنوری فروری، اب دسمبر کی تاریخ میں 31 دسمبر کو آپ کو 12 مہینے تنخواہیں ملی، سب کچھ ہوا، مثال کے طور پر آپ کے پاس 1000 روپے بچے تو اس پہ 200 روپے خمس نکل جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، اب تک خمس سے نکالا ہے، تو جتنی 15 سال کے بعد سے جتنی بھی ہماری پراپرٹی ہے، جتنے بھی ہمارے سامان ہیں، جتنا بھی ہمارا مال ہے، سب پر ہمیں خمس نکالنا ہے، سب کو جوڑیں گے، سب کو۔ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ مسئلہ پیش آئے کہ ہم نے گھر بنا لیا، ہم نے گاڑی بنا لیا، ہم نے کچھ بنا لیا اور اب اس کی قیمت اتنی ہو رہی ہے اور اس کو ہم اکٹھا نہیں دے سکتے، تو اب ایسی صورت میں آپ آغا سیستانی کے مقلد ہیں، ان کے وکیل کی طرف رجوع کریں، ان کے جو وکیل ہیں وہ آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے قسطوں میں آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام صرف وکیل سے ہی پاس جا کے، جس کے پاس اجازت ہوگی وہی کر سکتا ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر اجازے والا نہیں کر سکتا۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال کا پروگرام مسائل زندگی میں جواب دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید غلطی سے ہاتھ سے گر جائے تو کیا کریں؟ توبہ کرنا چاہیے، غلطی سے کوئی کام ہوئے تو اس کی کوئی خطا نہیں ہے، دل میں انسان کی اگر ایسی بات آ رہی ہے کہ ہم سے بے احتیاطی ہوئی اور جلدی میں گر گیا تو توبہ کرنا چاہیے، اور اس کا کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے تو کچھ صدقہ دے دے، ورنہ واجب نہیں۔ شکریہ مولانا صاحب۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر غسل جنابت واجب ہے اور غسل سے پہلے ہمیں پیریڈز ہو جائے تو ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ جو آپ کی منتظر ایک سسٹر فرام ناگپور۔ جب آپ طاہر ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تو ایک ہی غسل کر لیں، وہی کافی ہے، دونوں نیت ایک ہی غسل میں ہو جائے گی، کافی ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ چوری کی بجلی سے بھرے پانی سے غسل اور وضو جائز ہے یا ناجائز؟ آیت اللہ سیستانی دامت العالی نے کہا ہے کہ وضو صحیح ہے، غسل صحیح ہے، لیکن وہ عمل جائز نہیں ہے، اس کا گناہ بے شک اپنی گردن پر انسان لکھ رہا ہے۔ چوری سے جو پانی بھرا جا رہا ہے، اس پانی سے اگر ہم نے وضو کر کے نماز پڑھا تو وضو بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے، لیکن خود وہ پانی کا بھرنا وہ چوری ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم مولانا صاحب زیدی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر مرد عورت یا بھائی بہن کو ایک ساتھ اول وقت نماز پڑھنی ہو اور گھر چھوٹا ہو اور گنجائش نہ ہو کہ پردہ ڈال سکے تو اس حالت میں کیا کریں؟ آگے کھڑے ہوئے، مرد آگے ہوں اور عورت پیچھے ہوں۔ اگر اتنی جگہ نہیں ہے تو کم سے کم عورت جب سجدے میں جا رہی ہے تو اس کی پیشانی اس جگہ پہ ہو جہاں مرد کا گھٹنا ہے، کہ جب دونوں ساتھ میں سجدے میں جا رہا ہوں۔ اگر اتنا چھوٹا گھر ہے تو اس طریقے سے کر لے، ورنہ تو آگے پیچھے ہو کے ایک ہی جگہ پہ چھوٹے، اگر پردہ نہیں بھی ہے تو بھی نماز پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات میں یہاں پر اس سوال کے ذیل میں کہنا چاہتا ہوں، خیال کریں، خاص کر کے ہمارے یو پی کی عورتیں جو ہے، وہ یو پی اور بہار میں نے دیکھا ہے، اس بات کو سنا ہے کہ نہ آؤ بھائی نماز پڑھ رہی ہیں جی گھروں میں، خصوصاً مذہبی گھرانوں میں دیکھا نماز پڑھ رہی ہے، نہ آؤ۔ نہیں بھائی، عورت نماز کے لیے جب کھڑی ہو رہی ہے تو جو پردہ واجب ہے، اب وہ کوئی بھی اس کو دیکھے، کوئی بھی آ جائے، وہ اپنے پردے میں نماز پڑھ رہی ہے جس میں صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کمرے میں کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے، اگر کوئی مرد چلا گیا تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا نماز میں پردہ واجب ہے، چاہے کوئی نہ محرم آئے یا غیر محرم آئے، سب کے سامنے وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو یہ ذہنوں سے نکال دیجئے خواتین،
کہ ہم کسی کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ جو پردہ ہے اس پردے کے ساتھ سب کے سامنے نماز پڑھی جاتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ آغا. سوال یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت میں سے ایک آغا سیستانی حفظ اللہ کی تقلید میں اور ایک دوسرا آغا خامنہئی حفظ اللہ کی تقلید میں ہو تو پھر کن کے فتوے کے مطابق عمل ہوگا؟ دونوں اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق عمل کریں گے. بہت کم اختلاف پیش آتا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. جی بے شک. الحمدللہ فقہا ہمارے دور غیبت سے لے کے آج تک جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ تعلیمات اہل بیت کی بنیاد پر کرتے ہیں. بہت جزئی موقع پہ کسی مسئلے میں فرق ہوتا ہے, تو جو جس کی تقلید کرتا ہے اس کے فتوے کے مطابق عمل کرے گا. شکریہ آغا. جاوید سر اور مولانا سر, کیا ہماری سال کی پاکٹ منی میں سے بھی خمس نکلے گا یا آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں؟ اگر آپ کی وہ سیونگ ہے, پاکٹ منی سے کچھ سیونگ ہو رہی ہے, تو سال پورا ہونے پہ اس سیونگ سے نکلے گا. جی. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال مولانا صاحب سے ہے کہ کیا کوئی دعا تعویذ کیا کسی کی عبادت چھو جا سکتی ہے بندشوں سے؟ میرے سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی کی نماز وغیرہ چھوٹ جائے اگر, تو کیا کسی کی بندش کی وجہ سے یہ سب ہو سکتا ہے؟ عبادتوں سے بندشیں روک دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور بندشیں وغیرہ کچھ ہوتی ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تعویذ, یہ تعویذ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو تعلیم کیا ہے, شیخ عباس قمی نے مفاتیح کے حاشیے میں جو ذکر بھی کیا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ جو وسوسے ہیں جو شیطانی وہ ہیں, ان سے بچنے کے لیے ہے, جو سورہ ناس میں ذکر ہے. جی. شر شیطانی سے, ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے. ورنہ یہ تعویذ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے استعمال ہو, ایسا نہیں ہے. شکریہ آغا. سلام. علیکم السلام. میرا سوال یہ کہ اگر ہمارے کپڑوں پر یا ہمارے بدن پر چھپکلی گر جائے تو کیا ہمیں نہانا چاہیے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں, تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. ہم انشاءاللہ انتظار کریں گے آپ کے مزید سوالات کے, اور جو جوابات شرعی روشنی میں, شریعت کی روشنی میں ہم تک پہنچتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور عنقریب عید قربان اور عید اکبر, عید غدیر آنے والی ہے. ہم سب مکمل طور سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جادے پر رہتے ہوئے اس کی تیاری کریں اور پیغام عید غدیر, عید اکبر دنیا تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. بالکل ہمیں اس میں غفلت نہیں کرنا چاہیے. عید قربان کے حوالے سے تاکید کرتے ہیں اس بات کی کہ کوئی عمل ہمارا اپنے ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارے دوسرے رہنے والوں کو تکلیف ہو. جی. خاص کر کے شہر ممبئی اور جو بڑے شہر ہیں وہاں پر جو شہری زندگی گزارنے والے ہیں, انہیں پورا قانون کا, بھائی چارگی کا خیال کرتے ہوئے اس خوشی کو منانا چاہیے, اور غیر قوم کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ عید غدیر کی جو انسانیت سے بھری ہوئی جو محبت کا جو پیغام ہے, جو انسانیت کو زندہ کرنے کا پیغام ہے, تمام غدیریوں کی ذمہ داری ہے کہ اچھے سے اچھے انداز سے اچھے طریقے, گفٹ, تحفے, ہدیے دے کر غیروں کو اس عید سے آشنا کرائیں. یہی اپنے مولا سے محبت کا ایک سچا طریقہ ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.